بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمود احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل محمود احمد نیوز۔ دوستو آج 26 دسمبر 2023 منگل کا دن ہے۔ آج کے دن ہم پاکستان کی کاٹن مارکیٹ کے حوالے سے بات کریں گے کہ گزشتہ ہفتہ کاٹن مارکیٹ کے حوالے سے کیسا رہا اور آئندہ آنے والا ہفتہ کاٹن کے حوالے سے کیا صورتحال اختیار کرے گا۔ تو سب سے پہلے ہم روئی کے ریٹس کی بات کریں گے سندھ اور پنجاب میں۔ تو سب سے پہلے اگر ہم سندھ کی بات کریں دوستو، تو سندھ میں اس وقت جو روئی کے ریٹس ہیں وہ 14,000 سے لے کر 17,800 روپے تک کے ریٹس ہمارے سامنے آئے ہیں۔ اگر ہم رینج کی بات کریں اور کوالٹی کے حساب سے تو 14,800 سے لے کر 16,000 روپے تک جو روئی ہے اس کے ریٹس ہیں وہ ہلکی اور بنسبت ایوریج کوالٹی کے تھوڑی لو کوالٹی اس کے ریٹس رہے ہیں 37,324 کلو گرام کے۔ اور اگر ہم ایوریج کی بات کریں تو ایوریج کوالٹی کے جو روئی کے ریٹس رہے ہیں وہ 16,000 سے لے کر 17,000 روپے تک کی پوزیشن رہی ہے سندھ میں۔ اور اگر اچھی کوالٹی کی بات کریں تو 17,000 سے لے کر 17,800 روپے تک ہمارے سامنے ریٹ واضح ہوئے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم پنجاب کی بات کریں ریٹس کی، تو پنجاب میں جو ریٹس کی پوزیشن رہی ہے وہ 15,500 سے لے کر 18,200 روپے تک کے ریٹس ہمارے سامنے آئے ہیں۔ 15,000 سے لے کر 16,000 تک ایوریج اور ہلکی کوالٹی کی، اور اگر اسی طرح ہم 16,000 سے لے کر 17,500 تک کی بات کریں تو اس میں ایوریج کوالٹی گڈ کوالٹی کے حساب سے ریٹ 37,324 کلو گرام کے، اور اگر اچھی اور ٹاپ کوالٹی کی بات کریں تو 17,800 سے لے کر 18,200 روپے تک کے ریٹس ہمارے سامنے آئے ہیں۔ لیکن 18,500 میں بھی کچھ کانٹیکٹس ہمارے سامنے آئے، لیکن اس کی جو پیرامیٹرز ہیں وہ انتہائی ہائی لیول کے، جس میں 1.06 سے لے کر 7 تک لینتھ، اور آر ڈی کی جو کنڈیشن ہے وہ 72 آر ڈی سے پلس کی کنڈیشن رہی ہے۔ تو اب پیمنٹ پوزیشن کی بات کریں تو پیمنٹ پوزیشن بھی تقریباً 2 سے 4 دن کی پیمنٹ پوزیشن کی صورتحال سے پنجاب میں اچھی اور ٹاپ کوالٹی کی ریٹس رہے ہیں۔ لیکن ہم بات کریں دوستو کاٹن کے حوالے سے، تو گزشتہ ہفتے کوئی خاص ریٹس کی جو گہما گہمی ہے وہ نہیں رہی، اور جو معیاری اور ٹاپ کوالٹی کی روئی تھی اس نے تو اپنے ریٹ مستحکم رکھے، اور ہلکی روئی کے ریٹس میں بالکل خاموشی رہی اور خریدار ہمیں مارکیٹ میں نظر نہیں آیا۔ اور گزشتہ ہفتے جو کاروبار کا حجم رہا ہے وہ بھی کافی کم رہا ہے۔ اب جیسا کہ پی سی جی کی رپورٹ بھی ہمارے سامنے آئی، تو کپاس کی جو ٹوٹل پیداوار لگ رہی ہے وہ تقریباً 85 لاکھ بیلز کے لگ بھگ کاٹن بیلز کی توقع کی جا رہی ہے۔ لیکن اگر ٹیکسٹائل سیکٹر کی بات کریں تو ٹیکسٹائل سیکٹر اس وقت شدید ترین مشکلات کا شکار نظر آتا ہے، اور آل پاکستان ٹیکسٹائل ایسوسی ایشن اور آل پاکستان ٹیکسٹائل ایکسپورٹس ایسوسی ایشن کی جانب سے مسلسل احتجاج بھی کیا جا رہا ہے اور خدشات کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ گیس اور بجلی کے نرخوں میں بے تحاشا اضافہ ہے۔ لیکن فی الحال اگر ہم سندھ کی بات کریں تو پھر سندھ میں سندھ ہائی کورٹ نے جو اضافہ کیا گیا انڈسٹریل گیس کا، اس کا نوٹیفیکیشن انہوں نے معطل کیا، لیکن اس کے باوجود بھی جو پاکستان کی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ ہے وہ مسلسل کم ہو رہی ہے، اور مقامی کاٹن میں گزشتہ ہفتے کی جانب اگر دیکھیں تو اس کی جو خریداری ہے اس پر بھی اس کے کافی اثرات پڑے ہیں۔ ایکسپورٹ پاکستان کی جو پیداواری لاگت ہے اس کے بڑھنے کی وجہ سے پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہے وہ کافی کم ہو رہی ہے۔ اگر اس کی بنسبت ہم اگر بنگلہ دیش کی طرف جائیں تو بنگلہ دیش اس وقت یورپی یونین کو گارمنٹس کپڑا برآمد کرنے والے ملکوں میں سب سے ٹاپ پر آ چکا ہے، اور بنگلہ دیش کی اگر کرنسی کی بات کریں تو وہ اس وقت پاکستان کے مقابلے میں کافی بہتر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور آج کی بات کریں تو 2 روپے 54 پیسے فی ٹکا پاکستان کے مقابلے میں بنگلہ دیشی ٹکے کا ریٹ ہمارے سامنے آیا ہے۔
اگر ہم اسی طرح بین الاقوامی مارکیٹ کی بات کریں تو عالمی مارکیٹ میں کرسمس کی وجہ سے 25 دسمبر ہفتہ اتوار اور منڈے کو 3 دن مارکیٹ بند رہی ہے، لیکن اگر ہم چین کی مارکیٹ کی بات کریں کاٹن کے حوالے سے تو یہاں پر بھی کاروباری ہجوم کافی کم رہا ہے اور سست روی کا شکار نظر آیا ہے، لیکن کچھ جو بہتری ہمیں یارن میں نظر آتی ہے وہ چائنا کی ایک دلچسپی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کا جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے وہ ہلکی اور ایوریج کوالٹی کی بجائے ٹاپ کوالٹی کو ریٹ دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ صرف چائنا کی کاٹن یارن مارکیٹ کا بہتر ہونا ہے۔ تو یہ صورتحال تھی۔ اگر ہم گیس کی قیمتوں میں اضافہ دیکھیں تو گیس کے قیمتوں کی اضافے کی وجہ سے نومبر میں پاکستان کی جو ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ ہے وہ 1.3 بلین ڈالر کم ہوئی ہے۔ تقریباً دیکھیں تو نومبر کے مہینے میں 13 کروڑ ڈالر کی جو ایکسپورٹ ہے، پیداواری لاگت کے بڑھنے کی وجہ سے، گیس کی قیمتوں اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹ کم ہوئی ہے۔ اور اگر ہم ایک اور فیکٹر کی بات کریں، پاکستانی جو کرنسی ہے وہ بھی قدر ڈالر کے مقابلے میں بہتر ہوئی ہے، اور آج کی اگر ہم بات کریں تو 282.40 پہ ڈالر ٹریڈ کر رہا ہے۔ تو اس کی وجہ جو ہمارے سامنے آئی ہے ڈالر کی کمزور ہونا اور پاکستانی روپے کی قدر میں اضافہ، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ ایشیائی ترقیاتی بینک اور عالمی بینک نے مجموعی طور پر 1 ارب اور 55 کروڑ ڈالر کی جو ہے قرض کی منظوری دی ہے، جس سے پاکستان کی کرنسی قدر بہتر ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر سعودی عرب امارات، سنگاپور اور دیگر ممالک کی کمپنیوں کی بات کریں تو ان کمپنیوں نے پاکستان کی کمپنیوں کے ساتھ سرمایہ کاری کے بھی معاہدے کیے ہیں، اور جنوری کے دوسرے ہفتے میں IMF کی طرف سے 70 کروڑ ڈالر کی قرض کی جو قسط کی جو منظوری ہے وہ بھی ہو چکی ہے۔ تو آئندہ جنوری کے مہینے میں ہم دیکھیں گے کہ 10 جنوری کے بعد ڈالر میں مزید بہتری آ سکتی ہے۔ ڈالر کا مسلسل پاکستانی کرنسی کے مقابلے میں کم ہونا اور پاکستانی کرنسی کا مستحکم ہونا، اور اس کے مقابلے میں اگر US کاٹن سینٹ کی مارکیٹ کی بات کریں تو ایک مہینے سے US کاٹن مارکیٹ سینٹ میں کوئی زیادہ بہتری کے چانس نظر نہیں آتے، اور آج کی اگر ہم بات کریں تو 79.88 سینٹ پہ US کاٹن سینٹ مارکیٹ رہی ہے۔ تو US کاٹن سینٹ مارکیٹ کے نہ بڑھنا اور اس میں مسلسل ایک مارکیٹ میں خاموشی، انٹرنیشنل مارکیٹ میں خاموشی، اس کا جو سب سے بڑا فیکٹر ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ مسلسل جو 2 ماہ سے ایک جنگ کا سلسلہ جاری ہے یمن، جس میں انوالو ہو چکا ہے اور اس نے بہت زیادہ حملے کیے ہیں بحری بیڑوں پر، جس کی وجہ سے جو یورپی یونین میں جانے والے جو جہاز تھے ان کا روٹ تقریباً 12,000 کلومیٹر بڑھ چکا ہے، جس کی وجہ سے جو اخراجات ہیں وہ بڑھتے ہوئے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اور US کاٹن سینٹ کی مارکیٹ کی بات کریں یا انٹرنیشنل منڈیوں کی بات کریں، اس وقت وہ کمزور ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور یورپی یونین اور دیگر ممالک اس وقت معاشی بحران کا شکار ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ آج کی اور گزشتہ ہفتے کی صورتحال ہے۔ اگر پاکستان کے حوالے سے بات کی جائے تو پاکستان میں 5 ماہ میں جو پاکستان کی کیش اکانومی ہے وہ اس میں 475 ارب روپے کی کمی واقع ہوئی ہے۔ پاکستان کی جو دستاویزی کرنسی ہے CIC وہ کم ہو کر 8.7 ٹریلین رہ گئی ہے، جو کہ جون 2023 میں 9.1 ٹریلین تھی۔ تو کاروبار کے لیے جو نقد رقم کا جو استعمال ہوتا ہے وہ پاکستان میں 475 ارب کی، اس میں ایک واضح کمی ہمارے سامنے آئی ہے، جس میں اس سال کا ڈالر کا انتہائی تیزی کے ساتھ نیچے آنے کی وجہ سے پاکستان کی کاروبار کو ایک بہت بڑا جھٹکا لگا ہے،
اور پاکستانی معیشت اس جھٹکے کی وجہ سے کافی کمزور ہوتی ہوئی نظر آئی ہے۔ تو اگر ہم آئندہ آنے والے ہفتے کی بات کریں تو فی الحال جیسا کہ تمام دوست جانتے ہیں کہ دسمبر میں پیمنٹ ایشوز ہوتے ہیں، اور جو بھی کانٹریکٹس ہوتے ہیں، جو بھی سودے دیے جاتے ہیں، اس کی پیمنٹ پھر دسمبر کے آخری 10 دنوں میں اس کے بعد جنوری میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس تمام صورتحال کو اگر ہم دیکھیں تو آئندہ آنے والا ہفتہ کاٹن کے حوالے سے کوئی خاص تیزی لے کر آتا ہوا نظر نہیں آتا، لیکن ہم دیکھیں گے کہ آئندہ آنے والا ہفتہ جو جنوری کے ہفتہ جو پہلے 10 دن ہے، اس میں ایک واضح صورتحال ہمارے سامنے آ جائے گی کہ کاٹن اب کیا رخ اختیار کرتی ہے۔ تو جو بھی حضرات اس وقت کاٹن کے حوالے سے کام کر رہے ہیں وہ اپنی کیلکولیشن کو مد نظر رکھ کر کاروبار کریں، لیکن یہ اپنے مد نظر رکھیں کہ آئندہ آنے والے 8 سے 10 دنوں میں فی الحال کاٹن میں کوئی تیزی نظر نہیں آتی، جبکہ اگر ٹاپ کوالٹی کی اور سیڈ کوالٹی کی روئی کی بات کریں تو اس کے ریٹ لازمی طور پر بڑھتے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے۔ تو جو حضرات لو کوالٹی کی اور ہلکی کوالٹی کی روئی سٹاک کر کے بیٹھے ہیں، ان کے لیے فی الحال تیزی کے چانس نظر نہیں آتے، لیکن ہم دعا کر سکتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اللہ تعالیٰ کوئی بہتری کے اسباب پیدا کرے اور پاکستان کی جو معیشت کا پہیہ ہے وہ چلتا ہوا ہمیں نظر آئے۔ تو یہ آج کی کاٹن کے حوالے سے صورتحال تھی۔ تمام دوستوں سے اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔